کا سانحہ گل پلازا پر تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا انکوائری کا مقصد غلطیوں کی نشاندہی کر کے ٹھیک کرنا ہے، ذمہ داروں کو سزائیں ہوں گی، کسی کو قربانی کا بکرا نہیں بنایا جائے گا۔ عمارت کی حالت مخدوش ہے، شاید گرانی پڑے، دکانداروں کو کہیں اور دکانیں فراہم کریں۔ انکوائری میں مشکلات آئیں تو جوڈیشل کمیشن بھی بنا سکتے ہیں۔ جابک افراد کے لواحقین کو فی کس 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان۔ کراچی کا رات گئے گل پلازا کا دورہ، کہا کہ 20 لاشوں کی شناخت کر لی گئی ہے، باقی کی شناخت کا سلسلہ جاری ہے۔ جب تک تمام لاپتہ افراد کا سراغ نہیں مل جاتا، ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوتا۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے تمام محکمے الرٹ رہیں گے۔ پلازا کی تعمیر اور اس کے بعد ہونے والی تبدیلیوں کی انکوائری کی جائے گی کہ بے ضابطگی کہاں ہوئی۔ شہر کے دیگر عمارتوں سے متعلق بھی رپورٹ جاری کی جائے گی تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات سے بچا جا سکے۔ سانحہ گل پلازا میں لاپتہ 83 افراد کا اندراج۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے کہا کہ 32 لاپتہ افراد کی آخری لوکیشن گل پلازا معلوم ہوئی، باقی لاپتہ افراد کا ڈیٹا حاصل کیا جا رہا ہے۔ گل پلازا میں لاپتہ افراد کے لواحقین کا انتظار ختم نہ ہوا۔ پلازا کے باہر بے بسی کی تصویر بنے متاثرین، کسی کو ماں، کسی کو بیٹے اور کسی کو بھائی کا انتظار۔ سے تباہ ہونے والی گل پلازا کے ساتھ والی بلڈنگ بھی شدید متاثر۔ رمپا پلازا کے 2 پلر ٹوٹ گئے، بلڈنگ کا ایک حصہ گرنے کا خطرہ۔ اسمبلی میں اپوزیشن کا سانحہ گل پلازا پر احتجاج، ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا کہ سانحہ گل پلازا پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر بولے کہ رولز کے تحت قرارداد جمع کرائیں، سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ اپوزیشن ارکان کا بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر واک آؤٹ۔ سینٹ میں بھی سانحہ گل پلازا کی گونج۔ ایم کیو ایم سینیٹر خالدہ عتیب نے کہا کہ کراچی وفاق کو 95% ٹیکس دیتا ہے، اس شہر کا کوئی ولی وارث نہیں، ہماری آنکھیں کب کھلیں گی۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ سندھ حکومت متاثرین کے ساتھ کھڑی ہے، گل پلازا واقعے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ کراچی میٹرو سائٹ کے رہائشی ایک ہی خاندان کے 3 افراد بھی سانحہ گل پلازا میں لاپتہ۔ اہل خانہ کے مطابق تینوں خواتین شاپنگ کے لیے گل پلازا آئی تھیں۔ فائر فائٹر فرقان علی بہادری کی مثال۔ فرقان پلازا میں پھنسے افراد کو نکالنے میں مصروف تھے۔ دوران آپریشن اچانک ملبہ گرا جس نے فرقان کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ صدر مملکت کا شہید فائر فائٹر فرقان کو سلام، سول ایوارڈ کے لیے نامزد کرنے کی بھی ہدایت۔ کراچی کا شہید فائر فائٹر فرقان کے گھر کا دورہ۔ مرتضی بہاب کا ورثہ کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان۔ کہا شہید کی بیوہ کو ملازمت دی جائے گی، بچے کی تعلیمی اخراجات بھی برداشت کریں گے۔ ناظم آباد فائر اسٹیشن کا نام شہید فرقان کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ مرتضی بہاب کے شہید کے اہل خانہ سے تعزیت۔ جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی 17 سال کی حکومت ایکسپوز ہو گئی، کبھی پانی میں ڈوب کر، کبھی کرنٹ سے لگ کر لوگ مر رہے ہیں۔ کراچی میں لوگوں کے جینے کا حق مارا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ سندھ کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ گل پلازا میں لاپتہ نوجوان ندیم کی والدہ غم سے نڈھال۔ کہا کہ 22 سالہ ندیم پلازے میں سیلز مین کی ملازمت کرتا تھا۔ عمارت میں آگ لگنے کے بعد بیٹے سے آدھا گھنٹہ بات ہوئی۔ پلازا کی عمارت 1980 کی دہائی میں تعمیر کی گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق 1998 میں اضافی منزل بنائی گئی، پارکنگ ایریا میں دکانیں بنی اور چھت کو پارکنگ میں بدلا گیا۔ نقشے کے خلاف پلازا میں 1200 دکانیں تعمیر کی گئی تھی، راہداری اور باہر نکلنے کی جگہ پر دکانیں بنائی گئیں۔